الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کاشف پروگرام اختلاف۔ ناظرین، ایک بڑا یونیک سا موضوع لے کے آج ہم آئے ہیں اپنے ناظرین کے لیے، جو کہ شاید اس سے پہلے بہت کم پروگرامز میں ڈسکس ہوا ہو۔ ہم نے بھی اس سے پہلے اس پر کوئی پروگرام نہیں کیا، لیکن ضروری سمجھا کہ آج جو مروزی حالات پاکستان میں چل رہے ہیں اس کے حوالے سے یہ موضوع انتہائی اہم ہے اور اس کو کیا جانا چاہیے ڈسکس۔ اس کے سوالات پوچھے جانے چاہیے اپنے ماہرین سے اور اس کے جوابات تلاش کیے جانے چاہیے۔ ریاست کے ستون 3 مانے جاتے ہیں: مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ، مگر پاکستان کی تاریخ میں ایک رسمی چوتھا ستون ہمیشہ بحث کی زد میں رہا ہے، اور وہ ہے عسکری اسٹیبلشمنٹ۔ کیا عوامی مینڈیٹ آئینی بالادستی سے زیادہ طاقت رکھتا ہے یا وردی کی خاموش موجودگی سب پر باری ہے؟ 1947 سے لے کر آج تک پاکستان میں سول اور عسکری اداروں کے درمیان طاقت کا توازن اکثر جھولتا ہوا دکھائی دیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی بیوروکریسی مضبوط ہوئی، کبھی عدلیہ جھکی، کبھی میڈیا کا قلم لرز گیا اور کبھی پارلیمنٹ خاموش تماشائی بن گئی۔ سوال یہ نہیں کہ آئین کیا کہتا ہے، سوال یہ ہے کہ زمینی حقائق میں آئین کو کتنا مانا جاتا ہے۔ کیا واقعی پاکستان میں فیصلے عوامی نمائندے کرتے ہیں یا کہیں اور طے پاتے ہیں؟ کیا ادارہ جاتی ہم آہنگی کا کوئی عملی ماڈل موجود ہے یا ہم اب بھی مفروضوں کے اسیر ہیں؟ آج ہم انہی تلخ مگر سچائی سے بھرپور سوالوں کا سامنا کریں گے، کیونکہ جمہوریت کے نام پر اگر فیصلے غیر منتخب قوتیں کر رہی ہیں تو پھر جمہوریت کہاں ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آج جو ہمارے معزز مہمان اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہوں گے، جناب ضمیر علی ڈٹو صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ سینئر قانون دان اور بین الاقوامی امور کے ماہر جناب میاں احمد خان صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ اور آپ سے بھی سوالات پوچھیں گے۔ ڈٹو صاحب، سب سے پہلے آپ سے سول بالادستی سے کیا مراد ہے؟ ذرا اس کی ڈیفینیشن ہمارے ناظرین کو آج بتا دیں بڑے تفصیل کے ساتھ۔ بہت شکریہ کاشف صاحب۔ ایک تو میں نے غالباً 2-3 دن پہلے آپ کو مبارکباد پیش کی تھی جب آپ نے پروگرام کیا تھا مہنگائی کے اوپر، اور آج بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس لیے کہ اس طرح کے موضوع پہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کا کوئی اور چینل آج تک ایسا کہ کوئی پروگرام انہوں نے کیا ہے جس میں پراپر طریقے سے اس بات پہ ڈسکس کی جائے کہ سول بالادستی ہے کیا، اس میں کس طرح سے چیزیں مینوپولیٹ ہوتی ہیں، اور جب وہ چیزیں ساری ہائبرڈ نظام کے تحت چل رہی ہوتی ہیں تو کیا یہ سول بالادستی رہ جاتی ہے یا پھر وہ صرف نام رہ جاتا ہے۔ دیکھیں، سول بالادستی کے حوالے سے آپ دنیا بھر میں جہاں جہاں دیکھتے ہیں کہ جہاں پراپر جمہوریت رہی ہے ان ملکوں نے ترقی کی ہے، چاہے وہ آپ کے دوست ملک رہے ہوں یا آپ کے دشمن ملک رہے ہوں۔ اس میں ہم اکثر مثال دیتے ہوتے ہیں بھارت کی، جو کہ ہمارے کافی سارے دوستوں کو پسند نہیں آتی۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت اور ہم ایک ساتھ ہی آزاد ہوئے تھے، لیکن بھارت کی جو معاشی پوزیشن ہے وہ کچھ اور ہے، ہماری معاشی پوزیشن کچھ اور ہے، اور اس کے جو بڑا اس کے اوپر بحث کی جاتی ہے اس میں جو مین کیریکٹر اس میں دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے سول جو بالادستی اس کو۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ برطانیہ دیکھیں، برطانیہ بہت بڑا ایک ایگزامپل ہے کہ وہاں پہ بادشاہت ہے، اس کے باوجود بھی جمہوری ادارے بہت مضبوط ہے، اور میرا نہیں خیال کہ ان اداروں میں وہاں کا کنگ بھی کسی قسم کی کوئی مداخلت کر سکتا ہے۔ تو دنیا بھر میں ترقی کا اگر آپ کہہ لیں کہ کوئی منبع ہے یا ترقی کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ سول بالادستی ہی ہے۔ وہاں پر عوام کی رائے کا احترام ہوتا ہے، عوام کی رائے کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں اور وہی پھر پائیدار ہوتے ہیں۔ اب ہمارے پاس مطلب بہت سارے ایک اس طرح کے مسائل ہیں جس پہ آپ بحث جب کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہر بات میں سے ایک نئی بات نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس بڑے زور و شور سے سول بالادستی کی بات کی جاتی ہے، سول بالادستی کے حوالے سے مثالیں پیش کی جاتی ہیں، لیکن یہاں کا ایک عجیب منطق ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے جب یہ یہاں پر طالبانائزیشن کا بڑا زور شور تھا اور ایک وار ان ٹیرر کے حوالے سے چیزیں ہو رہی تھیں، تو اس زمانے میں ہم جو رپورٹنگ کرتے ہوتے تھے یہ ٹیرر والے ایریاز کی جو ریڈ ایریاز ہوتے تھے، تو اس کے حوالے سے پھر ایک پاکستان میں رواج بن گیا کہ جی ان رپورٹرز کی ٹریننگ کی جائے کہ جی انہوں نے کیسے رپورٹنگ کرنی ہے، اپنی لائف کو کیسے سیو کرنا ہے۔ ویسے بھی پاکستان دنیا کے ان خطرناک ممالک میں سے ایک ہے جہاں پر صحافیوں کی جان جو ہے ہمیشہ داؤ پہ لگی رہتی ہے۔
تو ان دنوں ایک بہت بڑی آرگنائزیشن تھی، انہوں نے صحافیوں کے حوالے سے، سول بالادستی اور دیگر چیزوں کے حوالے سے ایک پروگرام آرگنائز کیا تھا، اور اس پروگرام میں تقریباً کوئی 4 سے 5 جنرل صاحبان تھے جن کو انہوں نے مدعو کیا ہوا تھا، ریٹائرڈ جنرلز نے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ نے سارا فیصلہ ان ریٹائرڈ جنرلز سے کروانا ہے تو پھر آپ نے یہ سارا کچھ کرنے کی مطلب وہ کیوں زحمت کی ہے. اب انہوں نے تو اپنے طور پہ بڑا گول مول جواب دیا، لیکن پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے پاس سول بالادستی کی جو بات کرنے والے زیادہ تر لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اتنے متاثر ہیں، اتنے ان کی عقیدت مند ہیں کہ وہ سارے کے سارے فیصلے جو جمہوری حوالوں سے بات کرتے ہیں وہ سارے کے سارے ان سے ہی پوچھتے ہیں، انہی سے مشورہ کرتے ہیں. صاحب، اگر ہم حکومت کی طرف آئیں تو پاکستان میں جو آئین نافذ ہے اس وقت، اس میں آئینی طور پر سول حکومت بالادست ہے. آپ کو لگتا ہے کہ سول حکومت اپنی بالادستی کو انجوائے کر رہی ہے؟ کاشف صاحب، یہ ایک المیہ ہے اس ملک کا کہ آئین کے مطابق جو چیزیں جہاں جہاں پہ آپریٹ ہونی چاہیے وہ وہاں پہ بالکل آپریٹ نہیں کرتی، اور یہ ان لوگوں کی مرضی سے ہوتا ہے جو لوگ اس کے دعوے دار ہیں. اس وقت اگر ہم بات کرتے ہیں جو ہماری سول حکومت ہے، اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی سول حکومت کی بالادستی ہونی چاہیے، تو یقینی طور پہ آئین نے ان کو پورا اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ بالادستی سے کام کریں. لیکن اس میں جہاں جہاں پہ بھی معاملات ہو رہے ہیں وہاں پر کیا ان کے اوپر زبردستی کیا جا رہا ہے یا یہ خود چاہتے ہیں؟ دیکھیں، میں آج تک اس بات کے لیے ہمیشہ سے بڑا کھل کر کہتا ہوں، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، ہمارے پاس جتنی بھی جمہوری پارٹیاں ہیں یہ ساری کی ساری ایک ہی جگہ سے پیدا کی گئی ہیں. دوسری بات یہ کہ ان جمہوری پارٹیوں کا سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے سول بالادستی کی جو بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ گورنمنٹ ہمیں دے دیں، آپ ہمارے ذریعے سارا سسٹم چلوائیں. وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ جی مداخلت ختم ہو جائے. مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جب راحیل شریف آرمی چیف تھے تو جو سول اداروں سے لوگوں کو نکالنا شروع کیا تھا، انہوں نے از خود ایک فیصلہ کیا تھا کہ جتنے بھی آرمی کے لوگ مختلف سول اداروں میں لائے گئے تھے بہتر پرفارمنس کی نام پر، ان تمام لوگوں کو انہوں نے واپس بلا لیا. تو اس کے بعد ان کا آپ آج بھی دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ کے سب سے اچھے حروف سے ان کو یاد کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ کی اپنی سول گورنمنٹس نے مختلف لوگوں کو مختلف جگہوں پہ تعینات کرنا شروع کیا، کہیں سیکیورٹیز کے نام پہ، کہیں پرفارمنس کے نام پہ، کہیں کسی اور وجہ سے. اب پرابلم سارا یہ کہ جب آپ کی سول بالادستی کے نام پہ آئی ہوئی حکومت خود ہائبرڈ رجیم کی پیداوار ہے تو ان سے ہم اس بنیاد کو آگے چلانے کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ اب رہی سوال یہ کہ آئین ہے، اب آئین میں جہاں جہاں اس حکومت کو سپورٹ کرتا ہے، جہاں جہاں ان کو فائدہ ہوتا ہے، آئین کی وہ ساری کی ساری شکیں بہت اچھی ہیں، بہت اعلیٰ ہیں. جہاں جہاں آئینی طور پہ ان کے لیے پرابلم کریٹ ہوتی ہیں وہاں پہ یہ آئین میں ترمیم کر دیتے ہیں. آپ نے ایک بات کی کہ تمام پارٹیاں جہاں سے آئی ہیں وہ ساری عوام کو بھی پتہ ہے، لوگوں کو بھی پتہ ہے، عام لوگوں کو بھی پتہ ہے. تو ان کی جڑیں کہاں پیوست ہیں سول ملٹری تعلقات کی؟ دیکھیں، سول ملٹری تعلقات کی جو جڑیں میں نے اب تک دیکھا ہے پارلیمانی رپورٹنگ کرتے ہوئے بھی، ڈیفینس رپورٹنگ کرتے ہوئے بھی، یہ ساری کی ساری جڑیں سیاسی ہمارے جو اکابرین ہیں ان کے مفادات کے گرد گھومتی ہیں. یہ سارے کے سارے کرپشن میں اس حد تک لدے ہوئے ہیں کہ ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ حق اور سچ کی بات کر سکیں. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں چند نام ابھی بھی ہیں جو کہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، اپنی پارٹی کے اندر بھی اختلاف رکھتے ہیں، لیکن کیا ان کی اپنی پارٹی ان کی بات کو وزن دیتی ہے؟ آپ گورنمنٹ کے یا نیشنل لیول پہ جو باتیں ہوتی ہیں ان کو تو چھوڑ دیں، ان کو اپنی پارٹیاں سائیڈ لائن کرنے میں دیر نہیں لگاتی. ان کی ساری پارٹی پالیسی، ساری کی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک مخصوص ٹولے کی خوشنودی کی گرد گھوم رہی ہوتی ہے تاکہ ان کا جو باری آئی ہے اس کو دوام بخشا جا سکے. اور اس وقت پاکستان میں جو سب سے بڑی دعوے دار پارٹی ہے، جس کو میں نہیں مانتا جمہوری پارٹی، لیکن اس پارٹی کا دعویٰ ہے کہ وہ بڑی جمہوری پارٹی ہے، وہ اگر بات چیت کے لیے کوئی رستہ ڈھونڈ رہی ہے تو وہ کہاں ڈھونڈ رہی ہے؟ تو یہ خود نہیں چاہتے کہ کوئی سول جو بالادستی ہے وہ قائم کی جائے، یہ خود یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان کا جو اقتدار ہے اس کو دوام بخشا جائے. دیکھیں، حق اور سچ سے کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا جو صرف آپ کو فائدہ دے رہا ہے وہ سچ ہے اور جو میرے فائدے میں آئے وہ پھر جھوٹ ہو جائے گا. صحیح. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. میں تھوڑا میاں صاحب سے جاننا چاہوں گا. میاں صاحب، سول بالادستی کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پارلیمان نے آج تک کتنی ایک مؤثر قانون سازی کی ہے؟ کاشف صاحب،
سول بالادستی کے لیے نا کام جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں انہوں نے نہ تو اس حد تک آج تک کبھی کوشش کی ہے، اور نہ ہی اس حوالے سے کسی بھی سیاسی پارٹی نے اپنا کوئی ایسا لائے عمل لے کے آئے ہیں جس سے عوام کے مسائل کو سمجھا جا سکے اور ان کا حل کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے ان کا سلوشن تلاش کیا جائے. بیسیکلی جیسے سینئر صافی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ساری جو پارٹیاں سیاسی ساری کی ساری کسی گود سے جنم لیتی ہیں، پھر اس کے بعد پروان میں آتی ہیں، پھر گورنمنٹ میں آتی ہیں. تو سول حکومت کا کام تو بیسیکلی ہوتا ہے جو رائٹس ہیں عوام کے ان کو ڈیفینڈ کرنا اور ان کا سلوشن لے کے آنا اور ان کی پروٹیکشن کرنا. بیسیکلی یہ سارے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بیٹھ کے تو وہ بل وہی پاس کیے جاتے ہیں یا آرڈیننس وہی پاس کیے جاتے ہیں جو ان کی اپنی حفاظت کے لیے ہوں، جو ان کی اپنی پروٹیکشن کے لیے ہیں، جس میں کسی لے مین کا اور غریب آدمی کا جس سے کوئی تعلق واسطہ نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ سول حکومت کا ایسا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سول گورنمنٹ ہے، سول گورنمنٹ پاکستان کے اندر کام کر رہی ہے، لیکن ان فیکٹ در حقیقت گراؤنڈ ریالٹی پہ دیکھا جائے تو سول گورنمنٹ کہیں پہ بھی آپ کو ایگزسٹ کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. صحیح ہو گیا. تو میاں صاحب یہ جو ایک عدلیہ کا کردار ہوتا ہے، کیونکہ آپ بار اور بینچ کا ایک بڑا مضبوط تعلق ہوتا ہے، تو عدلیہ کا جھکاؤ آپ کو لگتا ہے کہ سول بالادستی کے حق میں ہے یا ان کے خلاف ہے؟ کیا لگتا ہے عدلیہ کے جھکاؤ کی اگر ہم بات سب عدلیہ کا بھی دیکھیں، جو پریویس ہسٹری میں آپ دیکھیں نا پاکستان کی عدلیہ کا کردار بھی کوئی پازیٹیو کسی طریقے سے نہیں رہا ہے. آپ ثاقب نثار صاحب کا دور حکومت دیکھ لیں، چودھری افتخار صاحب کا دور حکومت دیکھ لیں، جن دنوں وہ چیف جسٹس رہے ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے بھی جو سو موٹو ایکشن لیے وہ کسی سول گورنمنٹ کی حکمرانی کے لیے یا ان کو طاقت دینے کے لیے یا لوگوں کے حقوق کو تحفظ دینے کے لیے کوئی بھی ایسا سو موٹو آپ کو نظر نہیں آئے گا. ان کے جتنے سو موٹو تھے وہ بھی سارے ان کے انڈیویجول فائدے کے لیے یا ان کی اپنی ذاتی کسی اس تسکین کے لیے یا اپنے فیصلوں کو اس میں رائج کرنے کے لیے پاکستان میں اس کی حد تک تھے. اس کے علاوہ انہوں نے بھی سول بالادستی کے لیے نہ کام کیا، نہ سول بالادستی کے لیے نہ ہماری سول گورنمنٹس جتنی آئی ہیں پچھلے جو پی ٹی آئی کا دور گزرا، انہوں نے بھی جو اپنے دور حکومت کے اندر 4 ساڑھے 4 سال کے اندر جو المیہ انہوں نے بھی لے کے آئے ہیں، وہ بیسیکلی تو یہی تھا سول ہم حکمرانی چاہتے ہیں، سول حکمرانی لے کے آئیں گے، عوام تک پارلیمنٹ کے فیصلے پہنچائیں گے اور اس پہ عمل درآمد کروائیں گے. لیکن بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا پڑے گی، وہ بھی 4 ساڑھے 4 سال جو دور حکومت میں رہے انہوں نے بھی بیسیکلی اکثری قیادت کو ہی نوازا اور انہی کے فیصلوں کو سراہا اور انہی کو ہی اس بات پہ ٹھہرایا کہ وہ جو آل انال ہیں پاکستان کی عزت کے لیے، پاکستان کی دفاع کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، یہ ساری عسکری قیادت ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا سلوشن نہیں ہے. یہ تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کا آئینی ڈھانچہ جو ہے ادارہ جاتی ٹکراؤ کو روکتا ہے یا اس میں آج بھی مزید اصلاحات کی گنجائش باقی ہے؟ اس میں جو ریاستی ادارے ہیں، ایڈمنسٹریشن ہو گئی، جوڈیشری ہو گئی، باقی جو ریاستی ستون ہیں، ان کو ہر ستون کو بیسیکلی قانون تو یہ کہتا ہے ہر ادارہ جی اپنی اس کے اندر لائن کے اندر رہ کے کام کرے، اپنے ہر ادارہ اپنے آئینی دائرہ کار کے اندر رہ کے کام کرے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے ادارے ہیں وہ ہر اس میں گنجائش ہے ابھی بھی آئین میں اصلاحات کی کہ زیادہ اس سے جو اپنے دائرے میں تاکہ رہ سکیں؟ آئین میں اصلاحات کی ایسا ابھی تک ضرورت کوئی نہیں ہے. اگر اس آئین کو 1973 کے قانون کے مطابق اگر سارے ریاستی ادارے اس پہ عمل پیرا ہو کر اس کو اچھے طریقے سے اپنی ڈیوٹیز پرفارم کریں تو انشاءاللہ آپ کے 5-7 سال کے اندر 10 سال کے اندر پاکستان ایک اچھی ڈگر پر چل نکلے گا، پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان کے عوام میں شعور آئے گا، پاکستان کے عوام کے جو حقوق ہیں ان کو تحفظ ملے گا. صحیح ہو گیا. ڈیٹو صاحب، سول بالادستی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ادارہ جاتی توازن ہے اس کا تصور کس حد تک پاکستان میں لاگو ہے؟ دیکھیں پاکستان میں کاشف صاحب جو ادارہ جاتی توازن کا تصور ہے یہ تو کبھی رائج رہا نہیں. اور دوسری بات یہ کہ سونے پہ سہاگا یہ کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ بذات خود یہ چاہتی ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں سے کوئی کور ملے، کہیں نہ کہیں سے چھتری اس کے سر پہ رہے جس کو وہ لے کے چلتی رہے. اب ان تمام چیزوں میں جو بیلنس قائم کرتی ہے وہ قائم کرتی ہے عدلیہ. تو عدلیہ کا کردار تو پاکستان میں سب سے گندا رہا ہے. بے شک چیف جسٹس صاحب کو یہ بات بری لگے کل ہمیں نوٹس کر دیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستانی عدلیہ نے کبھی عام آدمی کو انصاف نہیں دیا. وہ چند پاپولر کیسز جو ہیں وہ 24 گھنٹے چلتے ہیں، عام آدمی کی سنوائی نہیں ہوتی. اور اس سارے پروسیس میں ایک چیز جس کو کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو ریئلائز کروا دیا گیا ہے کہ آپ کو ادھر آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں آپ آئیں گے تو آپ کے لیے کچھ نہیں رکھا. آپ نے ان سیاستدانوں کے پاس جانا ہے، انہی سیاستدانوں کی منتیں کرنی ہے. سیاستدانوں نے اپنی مرضی سے جو وہ انتظامیہ رکھی ہوئی ہے، انتظامیہ کوئی سنتی نہیں ہے عام آدمی کی. تو تمام جو ادارے ہیں انہوں نے ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ
غیر اعلانیہ طور پہ یہ طے کیا ہوا ہے کہ پاکستان کے کسی بھی عام آدمی کو کبھی ریلیف دینا نہیں ہے. اپنے مفادات کے لیے راستے نکال لیں, ان راستوں میں کہیں کہیں اگر کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے تو اس کو چینج کرنے کے لیے پھر اس میں مزید آئین میں ترمیم کی جاتی ہے. دیکھیے اس وقت اگر ہم بات کرتے ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی وہ محض اس لیے لائی گئی تھی کہ وہ لوگ جو چند ان کے حامی نہیں تھے ان کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے وہ ترمیم لیا ہے, اور اس ترمیم کے پیچھے پاکستان کی تمام جماعتیں ساتھ تھیں سوائے ایک کے, جو کہ بذات خود اپنے طور پہ اگر اس دور میں آتے تو وہ خود بھی یہی ترمیم لاتے, کیونکہ وہ اس ساری چیزوں میں آپ انتظامیہ کو اور باقی چیزوں کو ملا کر اپنی حکومت آگے چلانے کے چکر میں ہیں. اب اس میں ایک چیز اور رہتی تھی جس کو میڈیا کہتے ہیں. میڈیا ایک وقت تھا جب آزاد ہوتا تھا, ایگزسٹ کرتا تھا, مزاحمت کرتا تھا, اس کو بھی یہ پورے کارپوریٹ کلچر کے اندر لے آئیں. اب وہ کارپوریٹ میڈیا جو ہے یہ عام آدمی کی بات نہیں کرتا, یہ صرف بات کرتا ہے اپنے مفادات کی. جتنے بھی میڈیا سیٹ ہیں بڑے بڑے, میڈیا کا کردار بڑا اہم ہے سول بالادستی میں. سر میڈیا جتنا شعور عوام کو فراہم کرتا ہے, ایک سورس ہے میڈیا, سورس ہے جس سے پوری عوام کو ایک شعور ملتا ہے, حالات و واقعات سے آگاہی ملتی ہے. میڈیا بیسیکلی پازیٹیو اس سینس میں کردار ادا نہیں کر رہا اپنا. تو میاں صاحب اب اسی کی جگہ سوشل میڈیا لیتا جا رہا ہے, لیکن شعور جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے. اس کے مطلب سوشل میڈیا کے دو پہلو ہیں جی, پازیٹیو بھی ہے نیگیٹو بھی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کا جو الیکٹرانکس میڈیا ہے نا وہ ایک پازیٹیو پہلو لے کے سامنے آتا ہے, لیکن سوشل میڈیا میں تو آپ کو جو سٹوری سنائی جاتی ہے لوگ اسی پہ بلیو کرتے ہیں. صحیح بتاتا ہوں. دیکھیں سوشل میڈیا کو بھی میری اپنی رائے میں اس کو جان بوجھ کے اتنا وہ گندا کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں پہ حقائق کو سامنے نہ لایا جائے. دیکھیں ابھی ایک حالیہ واقعہ جو ہم نے دیکھا ہے بلوچستان میں, انتہائی دردناک اور افسوسناک اور شرمناک بھی, اس طرح کے واقعات سارے کے سارے سوشل میڈیا ہی اٹھاتا ہے. اس کے بعد پھر آپ کی جو تمام واقعہ پرانا ہے, سوشل میڈیا پہ آنے کے بعد یہ میرا خیال ہے 3 دن قبل کا واقعہ ہے جی. تو کافی پرانا ہو گیا نا. اب دیکھیں نا اتنا پرانا میڈیا ہے, اس پر آپ کا لوکل میڈیا نہ انٹرنیشنل میڈیا کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ سوشل میڈیا پہ آیا تو اب ان سب نے چیخنا شروع کیا ہے. دیکھیں پہلے سوشل میڈیا جب نہیں تھا تو یہ آپ کا جو مین اسٹریم میڈیا تھا یہ عام آدمی کی زبان تھا, عام آدمی کی بات تھی. ہم اچھے طرح سے ہمیں یاد ہے کہ کہیں جلسہ ہوتا تھا, کہیں دھرنا ہوتا تھا, کوئی جلوس ہوتا تو ہم ان کو پراپر کور کیا کرتے تھے. اب دیکھیں نا یہاں پر مختلف اداروں کے ملازمین کوئی 15 دن بیٹھ کے چلے جاتے ہیں, مین اسٹریم میڈیا اس کی خبر ہی نشر نہیں کرتا. تو یہ عام آدمی کی آواز نہیں بنتا. یہ مطلب بہت بڑا المیہ ہے, اس کو واپس آنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ کو بھی یہ سوچنا چاہیے جب آپ کا مین اسٹریم میڈیا جو کہ کہیں نہ کہیں قانون کے دائرے میں آتا ہے, وہ جب بھی کوئی بات کرے گا تو وہ ذمہ داری سے بات کرے گا, وہ جواب دہ ہوتا ہے. جب آپ اس میڈیا کا گلا بالکل ہی بند کر دیں گے تو پھر آپ کو ایسی جگہ سے آوازیں آئیں گی جو آپ کے آگے بالکل جواب دہ نہیں ہے. صحیح ہے. میں جھوٹ کی رسپانسبلٹی تو نہیں لیتا جی بالکل, اور اس کا چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہے, اس کو آپ فلٹر بھی نہیں کر سکتے, اس کا فلٹر والی کوئی چیز ایسی نہیں ہے. میاں صاحب ماضی میں ہم نے دیکھا 3-4 مارشاء اللہ پاکستان میں لگائے گئے, آپ کو لگتا ہے کہ اس کا اثر آج تک سیاست میں نظر آ رہا ہے؟ کاشف صاحب جو مارشاء اللہ ہے نا بیسیکلی پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک سیاہ باب ہے. پاکستان کی تاریخ میں جب 1947 میں پاکستان بنا اور اس کے ساتھ ہی آپ کو 1952-53 میں پھر مارشاء اللہ آ گیا, پھر اس کے بعد ایسے ہی ایوب خان صاحب کا مارشاء اللہ آ گیا, پھر اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کا آ گیا جو سب سے لمبا مارشاء اللہ سمجھا جاتا ہے 10 سال کا, پھر اس کے بعد مشرف صاحب کا 9 سال کے لیے وہ مارشاء اللہ رہا. پاکستان کی تاریخ میں تو جمہوریت کو کیسے کسی نے وہ اس میں عروج پہ اس نے پہنچنا تھا یا اس کی گروتھنگ کیسے ہونی تھی, مارشاء اللہ نے تو آلموسٹ آدھے سے زیادہ آپ کا مارشاء اللہ میں ٹرن چلا گیا. وہ سارا عرصہ تو مارشاء اللہ کے اندر رہا ہے, اور فوجی قیادت کے اندر یا فوجی جو عسکری قیادت ہے ان کے مرضی کے فیصلے ہوتے ہیں. آئین کو سب سے پہلے معطل کیا جاتا ہے, آئین کی بالادستی کی بات نہیں ہوتی, عوامی حقوق سب سے پہلے سلب کر لیے جاتے ہیں, اس کے بعد ہی تو مارشاء اللہ لگتا ہے. مارشاء اللہ کا اثر آج بھی نظر آج بھی موجود ہے, آج بھی موجود ہے. وہ جو کومپلیں تھی وہ آج بھی موجود ہے. ان مارشاء اللہ کے وجہ سے ہی آج بھی عسکری قیادت پارلیمنٹ پہ آج بھی حاوی ہے. آج بھی جو فیصلے پارلیمنٹ میں کیے جاتے ہیں وہ عسکری قیادت کی منشا اور مرضی کے مطابق یا ان کی آشیرواد سے کیے جاتے ہیں. صحیح ہو گیا. جیسے ان کا پوائنٹ آف ویو آیا میاں صاحب نے کہا, تو آپ کو لگتا ہے کہ عسکری ادارے براہ راست پالیسی سازی میں شامل ہیں یا صرف یہ کیا سرائیاں ہی ہیں؟ کاشف صاحب جہاں تک میں نے دیکھا ہے پارلیمنٹ میں اور باقی معاملات میں, تو مجھے 2 چیزیں بڑی کلیئر نظر آتی ہیں اور اس کے حوالے سے ہمارے بہت سارے لوگ اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں. دیکھیں عسکری ادارے اس طرح سے آئین سازی اور قانون سازی میں براہ راست شامل نہیں ہوتے.
البتہ جہاں جہاں ان کی اپنی مفادات اور جو اپنے ان کے معاملات ہوتے ہیں وہاں پر وہ ضرور اس میں شامل رہتے ہیں. لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنی بھی یہ سیاسی جماعتیں ہیں یہ سارے کے ساری انہی مارشل لاؤں کے دور میں کی پیداوار ہیں. اب اس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں یہ ذہنی طور پہ اتنے غلام ہیں کہ یہ اس کے بغیر باہر نکل نہیں سکتے. اب مجھے ایک بات بتائیں, اگر ہم بات کریں آج کے دور کی کہ ہمارا جو فیلڈ مارشل صاحب کی جو انٹرسٹ ہو سکتا ہے وہ کہاں پہ ہو سکتا ہے, وہ فارن پالیسی پہ ہو سکتا ہے, آپ کی ڈیفینس پالیسی پہ ہو سکتا ہے, آپ کی داخلہ پالیسی پہ ہو سکتا ہے, لیکن کیا کہ اس کی مرضی پہ یہ آپ کی جو لوکل گورنمنٹ کے ادارے ہیں یہ بھی اس کی مرضی کی وجہ سے نہیں ہو رہے. مطلب پاکستان میں مطلب سندھ کے کسی دور دراز علاقے میں کوئی وڈیرا اگر کسی غریب کسان کا پانی بند کر دے, اس میں بھی عسکری اداروں کا قصور ہے. یہاں اسلام آباد میں اگر آپ کا جو یہ سبزی فروٹ کے ریٹ ہیں یہ 150 کی جگہ اچانک رات کو 600 روپے ہو جاتے ہیں, اگلے دن ایک دن پہلے 30 روپے کلو مل رہے ہوتے تو 2 دن بعد پتہ چلتا کہ یہ تو 300 روپے کلو ہو گئے, سڑکیں ڈوب جاتی ہیں. یہ عسکری اداروں کی پالیسی سازی کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. اب دیکھیں نا یہاں پر آپ لوگوں کو ہاسپٹل میں دوائیاں نہیں ملتی, اس میں کیا عسکری اداروں کی پالیسی سازی کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. یا جو آپ نے یہ 2 نمبر قسم کے ڈاکٹر بھرتی کیے ہوئے ہیں سفارشی بے انتہا. پرابلم سارا یہ کہ آپ کا سیاستدان اتنا چلاک ہے کہ وہ اپنی ہر 2 نمبری کو گھما پھرا کر کسی نہ کسی چھتری کے نیچے دیتا ہے کہ اس کی مجبوری کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں 20% مسائل ان مارشل لاؤں کی وجہ سے, 80% مسائل ان کی بدنیتی کی وجہ سے. صحیح ہو گیا. میں یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو سول بالادستی کے حوالے سے موضوع کو اپنا جو ہے وہ جاری رکھیں گے اس سلسلے کو, اور چند مزید اہم سوالات ہیں اس کے بھی جوابات جاننے کی کوشش کریں گے, لیکن ایک شارٹ بریک.